बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मोमिनीन इकराम, चंद रोज़ पहले एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया कि एक लावलद ने जनाब हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, आइमा इत्तहार और शहज़ादी नरगिस सलामुल्लाह अलैहा की गुस्ताखी की। वो क्लिप बहुत दिन पहले आ चुका था, लेकिन कल मैंने अपने बरादर ज़ी वक़ार वाजिबुल एहतराम जनाब ज़ाकिर वसीम उल अब्बास बलोच साहब का एक वीडियो क्लिप सुना, जिसमें उन्होंने अपना दर्द दिल बयान किया। और यकीनन ये तड़प हर एक मोमिन के दिल में होती है, चाहे वो आवाज़ बुलंद करे या ना करे। लिहाजा अपने भाई की इस वीडियो के बाद मैं इस वीडियो को उनकी तायीद के साथ इस अंदाज में अवाम के सामने पेश कर रहा हूं कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है और ये सब कुछ होने क्यों जा रहा है। हमारी तारीख इस बात की गवाह है कि हमारा मज़हब कुरान का मज़हब है। हमारा मज़हब ऐसा मज़हब है कि जिसमें हमें शर्मिंदगी नहीं, हम किसी भी फोरम पे अपने मज़हब के अकायद को साबित कर सकते हैं। हम अपनी अजान से लेके अपने अकायद में इमामत, अपना मातम, अपनी हर चीज को हम कुरान और अहादीस से साबित कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा माजी में जाएं तो जो हमारे उलमा इकराम जिन्होंने इस मजहब की तबलीग की है, वो हमेशा मिंबरे आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से बरमला अकायद पढ़ते थे, बगैर किसी खौफ और खतरे के अकायद पढ़ते थे। क्योंकि हमें अपने अकायद पे छुपने की जरूरत नहीं, छुपाने की जरूरत नहीं। हमारा मजहब हक का मजहब है और इसे मजहब हक्का कहा जाता है। उस दौर में मुनाजरे भी होते थे, उस दौर में मुबाहसे भी होते थे, उस दौर में इल्मी बहसें भी होती थी, लेकिन कभी भी उन उलमा इकराम की तरफ से यह मशवरा नहीं आया था कि ऐसे मौजूआत जो हमारे मजहब की असास हैं उन्हें छुपा लिया जाए, या उन मौजूआत को खुद अपने ही मजहब के लोग मुतनाज़े बना दें। ऐसा कभी नहीं हुआ था। खुल के बात होती थी। मुबल्लिग आज़म जनाब सैयदा की रसूल की वाहिद बेटी होने पे अशरे पढ़ते थे। वो उलमा इकराम जो हैं, जो मीलों का सफर करते थे, वो खिलाफत पे बहस करते थे। वो अमीर अल मोमिनीन के हक खिलाफत पे मुवासे और मुनाजरे करते थे। लेकिन आज के दौर का खतीब, आज के दौर का जाकर परेशानी में इसलिए है कि आज के दौर और खतीब को, जाकर को, जब वो शिया अकायद पढ़ता है तो उसे फसादी कहा जाता है, उसे MI6 का एजेंट कहा जाता है, उसके लिए अरसा हयात को तंग कर दिया जाता है। दुश्मनान की और दुश्मन मजहब की ताकत के सहारे से उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। तो मेरी गुजारिश यह है कि जब हमें अपने मजहब पे कोई शर्मिंदगी नहीं है तो हम अपने मजहब के अकायद को आजादी के साथ क्यों नहीं बयान कर सकते। क्या अगर हम आज अपने बच्चों को नहीं बताएंगे कि जनाब सैयदा का दरबार में जाना हक था, अगर आज हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे कि खिलाफत अमीर अल मोमिनीन का हक था, अगर आज हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे कि बनु उमैया और बनु अब्बास ने किस तरह हमारे आइमा को शहीद किया, कौन सी साजिशें थी जो जमल और सफीन में इमामत के मुकाबले पे आई, उन लोगों के चेहरे अगर आप नहीं दिखाएंगे तो हमारी नस्लें गूंगी हो जाएंगी। आज हम इस खामोशी के साथ अपनी नस्लों को इस मोड़ पे ले आएंगे कि एक वक्त आएगा कि हमारी नस्लें, हमारा अकीदा किताबों से निकल के जुबानों से बयान होना जब खत्म हो जाएगा तो हमारा अकीदा कहां से ढूंढेंगे, इस मजहब को कहां से तलाश करेंगे। तो हुजूर, मेरी गुजारिश यह है कि अगर ये जुबानें खुल रही हैं तो हमें अपनी बेबसी का जहां पे इजहार करना है, जहां हमें तकलीफ हो रही है, जहां हमारे, जैसे कि मेरे ब्रादर की बेसाख्ता आंखों से आंसू निकल रहे थे और उनकी चीखें निकल रही थी, ये यकीनन एक दर्द दिल रखने वाले मोमन की पहचान है। लेकिन हमें इसका जवाब इस अंदाज में भी देना होगा कि अगर तुमने हमारे सच्चे इमाम की, सदीका मां की तहारत पे जुबान दराजी की है तो फिर हमें इख्तियार है कि हम हर किसी की मां का किरदार बताएं। फिर हम बताएं कि कौन सी औरतें हैं जिनके घरों पे झंडे लगे होते थे, वह कौन सी औरतें हैं जो झंडे की वजह से पहचानी जाती थीं, वह कौन सी औरतें हैं कि जो अपने औलाद की वल्दियत को जरगे में, गले में फूलों के हार डाल के बताती थीं। फिर हमें बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी औरत कहां कहां, किस किस के मुकाबले पे मैदान में उतरी थी। जब हम हकीकत आपके सामने ले आएंगे तो फिर एक तमाशा हो जाएगा।
پھر سڑکیں بند ہو جائیں گی، پھر احتجاج ہو جائیں گے، پھر ہمارے اپنے بھی یہ نعرہ بلند کرنا شروع کر جائیں گے توہین ہو گئی مقدسات کی۔ تو کیا ہمارے مقدسات نہیں؟ کیا اس ملک میں حضرت ابو طالب کی توہین نہیں ہو رہی؟ کیا اس ملک میں یزید کو رضی اللہ نہیں کہا جا رہا؟ کیا اس ملک میں حضرت امام حسن علیہ السلام کو معاذ اللہ باغی نہیں کہا جا رہا؟ جتنی دیر تک میں پاکستان میں موجود رہا، میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں ہر زبان، جو بھی کتا کہیں سے بھی بھونکتا تھا اس کی زبان کا جواب دیتا تھا، لیکن مجھے صلہ کیا ملا؟ اپنوں کی طرف سے غدار، MI6 کا ایجنٹ اور پتہ نہیں کون کون سے الزامات۔ بالآخر مجھے جلا وطنی کرنی پڑی اور جلا وطنی پہ کہہ دیا کہ وہ بھاگ گئے۔ 5 محرم کی بقوے کے بعد 7 محرم تک میں پاکستان کی سڑکوں پہ رہا ہوں، لیکن جب مجھے خبر ہو گئی کہ کہاں کہاں سے کون کون سی سازش ہو رہی ہے، تو پھر ہمارا زندگی بچانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی ہم نے وقف کی ہے آل محمد کے لیے۔ ابھی ہم نے زندگی سے بہت سے کام لینے ہیں، ابھی بہت سی آوازیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں خاموش کروانا ہے۔ ہماری نوکری، ہماری ڈیوٹی ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ بارڈر کا سپاہی مورچہ اس لیے بناتا ہے کہ اسے خبر ہوتی ہے کہ گولی سینے پہ تو کھانی ہے، لیکن کم از کم دشمن کو جواب دینے کے بعد ہم اب جام شہادت نوش کریں۔ یقیناً ہر مومن کی آرزو ہے شہادت، لیکن ابھی بہت سے مقاصد حاصل ہونے۔ میں اللہ آل محمد کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جناب سیدہ کی عصمت کی قسم کہ مجھ سمیت جتنے بھی ذاکرین پاکستان میں مجالس پڑھے ان میں سے کوئی بھی غیر ملکی ایجنٹ پہ نہیں ہے، کوئی غیر ملکی ایجنڈے پہ نہیں ہے۔ صرف حق کی بات کہنے والے کی زبان خاموش کروا دی جاتی ہے کہ اس نے فساد کیا۔ اسلام آباد میں مجلس 4 محرم کو پڑھی گئی ہے، 1 محرم کو مجھ پہ گجرانوالہ بیان کر دیا گیا، کس وجہ سے؟ کہ 4 لڑکے شیعہ ہوئے تھے اور کہہ دیا گیا کہ وہ شیعہ نہیں تھے۔ پھر انہی کے سٹامپ پیپر عدالت میں گئے اور عدالتوں نے پھر اس پرچے کو ختم کیا۔ میں نے کبھی اپنی صفائی کسی بھی فورم پہ آ کے نہیں دی، کسی ویڈیو بیان پہ نہیں دی، میرے وقت کا امام دیکھ رہا ہے۔ منافقین کی طرف سے جو سازشیں ہوئیں، حاسدین کی طرف سے جو سازشیں ہوئیں، ان سب کو دیکھا اور معاملہ کریم کربلا کی عدالت میں چھوڑ دیا۔ اے وقت کے امام، آپ گواہ ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا۔ اب میری گزارش قوم سے یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی آواز کبھی نہ اٹھے، تو اگر کوئی ایسا گندی نالی کا کیڑا کہیں سے بھی آواز اٹھاتا ہے تو اس کا جواب اسے اس کی زبان میں دینا ہوگا۔ میں پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں سے بات کرتا ہوں، جہاں میرا ملک خارجی اور داخلی انتشار کا باعث بنا ہوا ہے، جہاں پہ داخلی خطرات ہیں، خارجی خطرات ہیں۔ اور کل اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ پاکستان کی پاک فوج کے سربراہ نے اور DGISI نے جو ایک مشاورتی اجلاس کیا، یقیناً ہم شیعہ اس ملک میں محب وطن ہیں، ہم اتحاد پسند ہیں، ہم چاہتے ہیں اس ملک میں امن ہو، ہم چاہتے ہیں اس ملک میں ہر ایک کو مذہبی آزادی ہو۔ ہم نے کبھی کسی ایک شیعہ نے جا کے اعتراض کیا ہے کہ یہاں یہ جلوس نہیں ہونا چاہیے؟ کبھی کسی ایک شیعہ نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہاں پر یہ میلاد کی محفل نہیں ہونی چاہیے؟ میلاد کی محفل ہو تو ہم لنگر بنانے والے ہوتے ہیں، میلاد کا جلوس ہو تو ہم سبیلے لگانے والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہم عاشق رسول ہیں، ہم خود میلاد والے ہیں۔ لیکن جو ہی محرم الحرام آئے گا، یہ ذاکر نہیں پڑے گا، یہ خطیب نہیں پڑے گا، اس جگہ مجلس نہیں ہوگی، یہ جلوس نہیں جائے گا، یہاں سے روٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیا ہم اس ملک میں ٹیکس نہیں دیتے؟ کیا ہم غیر ملکی آباد ہیں؟ کیا ہم مہاجرین ہیں؟ کیا ہم وقتی طور پہ پاکستان میں آئے ہیں؟ تو میری گزارش ہے وزیر اعظم پاکستان، چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، DGISI جنرل فیض حمید صاحب سے کہ جہاں آپ اتنی جرت کے ساتھ اتنے دلیرانہ فیصلے کر رہے ہیں کہ ہم کوئی غیر ملکی طاقت، اور یقیناً آپ نے یہ جو آواز اٹھائی ہے یہ ہر محب وطن کی آواز ہے، یہ میری آواز ہے، یہ ہر مسلمان کی آواز ہے، یہ ہماری غیرت امانی ہے کہ یہ سرزمین ہماری ماں ہے اور ہم اپنی ماں پہ کبھی کسی غیر کا قدم نہیں دیکھ سکتے۔ یقیناً یہ آپ کے فیصلے جرت مندانہ اور دلیرانہ ہیں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اس جرت مندانہ اور دلیرانہ فیصلوں کے ساتھ آپ اپنے ملک کے اندر پیدا ہونے والے ان اختلافات کی وجہ ڈھونڈیں۔ آپ رد عمل پہ تو اعتراض کرتے ہیں، آپ عمل پہ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ ہمیشہ رد عمل آتا ہے عمل پہ۔ آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے گالی کیوں دی، آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کہا، ہم سے پوچھیں
کہ اس ملک میں اہل بیت، اس ملک میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے بارے میں کون کون سی بکواسات کی جا رہی ہیں. یہ جس ملعون نے آواز اٹھائی ہے، یہ جس کمینے کی طرف سے یہ کلپ وائرل ہوا ہے، یہ ابتسام الہی اور حشام الہی کا پالتو ہے. وہ آزاد ہیں، ان سے مشورے لیے جاتے ہیں، اور وہ دین کے ٹھیکیدار ہیں. وہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو وہ فوراً ویڈیو کلپ بنا دیتے ہیں. وہ اہل سنت کے خلاف بھی بناتے ہیں، وہ اہل تشیع کے خلاف بھی بناتے ہیں. لیکن اس ملک میں غلامی کا پٹا ہے تو صرف ہمارے گلے میں. میں گزارش کروں گا قومی سلامتی کے اداروں سے، وزیر اعظم پاکستان سے، عسکری قیادت سے، سول حکمرانوں سے، کہ ہم اس ملک میں واللہ با خدا امن چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے یہاں فرقہ واریت ہو، ہم نہیں چاہتے یہاں دنگا اور فساد ہو. ہم کبھی کسی غیر ملکی ایجنڈے پہ اس ملک میں افراتفری نہیں چاہتے. خدا لعنت کرے اس کے، اور قیامت والے دن اس کا شمار اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ ہو جو کسی غیر ملکی ایجنڈے پہ اس ملک کا امن خراب کر رہا ہو. لیکن آپ کو ان آوازوں کو بند کرنا ہوگا. کبھی جناب سیدہ پہ بھونکیں، کبھی حضرت ابو طالب پہ بھونکیں، کبھی حضرت امام حسن پہ بھونکیں، کبھی کریم کربلا پہ بھونکیں، اور اب آئمہ پہ. اس ملک میں امن تبھی ہوگا، ریاست مدینہ تب بنے گی اگر یہاں اہل بیت علیہم السلام کی عزت کا تحفظ ہوگا. لیکن یہ ستم ظریفی ہے کہ اس مدینے میں بھی سیدوں پہ ظلم ہوتا رہا، اور اب ریاست مدینہ میں بھی آل محمد پہ ظلم ہو. ہم ممبر سے حقائق پڑھیں گے عزت کے ساتھ، ہم عقائد پڑھیں گے احترام کے ساتھ. یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے. اسے کوئی قانون ہمیں اس بات سے نہیں روک سکتا کہ ہم احترام کے ساتھ اپنا عقیدہ پڑھیں گے. ہم مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے، مانتے ہیں. ہم جناب سیدہ کو رسول کی اکلوتی بیٹی مانتے تھے، ہم مانتے ہیں. ہم آئمہ کی عصمت کے قائل ہیں، ہم قائل رہیں گے. ہمیں اپنے اسی عقیدے پہ جینا ہے، ہمیں اپنے اسی عقیدے پہ مرنا ہے. السلام علیکم. یا علی علیہ السلام مدد.